کیا واقعی جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ممکن ہو تو کیا وہ انسان کو کسی عمل پر مجبور بھی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں موجود ہے۔ مختلف تہذیبوں، مذاہب اور معاشروں میں اس موضوع پر الگ الگ تصورات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے اور وہ کن چیزوں پر گفتگو کرتا ہے اور کن پر نہیں۔ قرآن مجید سائنسی انسائکلوپیڈیا نہیں، نفسیات کی کتاب نہیں، اور نہ ہی ماورائی مخلوقات کے تجربات کا ریکارڈ ہے۔ قرآن کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان تک پہنچانا ہے، انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنا ہے اور اسے اس حقیقت کے لیے تیار کرنا ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث کیے گئے تاکہ وہ انسان کو دنیا کی مصروفیات میں غرق ہونے سے نکالیں اور اسے آخرت کی جواب دہی کی طرف متوجہ کریں۔ جب قرآن انسان سے بات کرتا ہے تو اپنے اسی بنیادی مقصد کے تحت کرتا ہے، اور اسی دوران کچھ چیزیں ضمنی طور پر زیر بحث آ جاتی ہیں۔ جنات کا ذکر بھی اسی ضمنی پس منظر میں آتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی شعور اور اختیار نہیں دیا، بلکہ دو اور مخلوقات بھی ایسی ہیں جنہیں ارادہ اور اختیار حاصل ہے، ایک فرشتے اور دوسرے جنات۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن نے ضروری وضاحت اس لیے کی کیونکہ بعض لوگ انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے بیٹھے تھے اور یوں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح جنات کے بارے میں بھی عرب معاشرے میں بہت سے غیر درست تصورات موجود تھے۔ ان تصورات کی اصلاح کے لیے قرآن نے واضح کیا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے موجود ہیں، اور ان کے لیے بھی جنت اور جہنم کا تصور ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے مختلف مادے سے ہوئی ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے ہم انہیں عام حالات میں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن یہاں رک جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا صاف اور دیانتدار جواب یہ ہے، قرآن مجید میں کہیں بھی واضح الفاظ میں یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ جن کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم اور ذہن کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ البتہ قرآن ایک اور حقیقت ضرور بیان کرتا ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل میں خیالات ڈالے جائیں، شک پیدا کیے جائیں، یا برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک انسان دوسرے انسان پر اپنی باتوں، تقریر یا نظریے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، لیکن کوئی ہمیں گناہ کے لیے آمادہ ضرور کر سکتا ہے۔ قرآن اسی اصول کو واضح کرتا ہے کہ شیطان یا جن انسان پر جبر نہیں کر سکتے، وہ صرف دعوت دے سکتے ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ انسان خود کرتا ہے، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ اب اگر ہم مذہب سے ہٹ کر تجرباتی یا مشاہداتی علم کی بات کریں تو ہمیں ایک اور تصویر نظر آتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ جنات سے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے آئے ہیں۔ جیسے ہم جانوروں کے رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں، حشرات اور دیگر مخلوقات کے نظام کو سمجھتے ہیں، اسی طرح ان تجربات کو بھی مشاہدے اور تحقیق کے زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ذاتی تجربات دینی عقیدے کی بنیاد نہیں بنتے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر غیر واضح یا غیر معمولی چیز کو فوراً کسی ماورائی طاقت سے جوڑ دیا جائے۔ دین انسان کو عقل، شعور اور ذمہ داری